ملک کے سابق وزیر ریل سی کے جعفر شریف کی تدفین آج عمل میں آئے گی۔ کل جعفر شریف کا انتقال 85 سال کی عمر میں بنگلورو کے ایک پرائیویٹ اسپتال میں علاج کے دوران ہوا تھا۔ بتایا جا رہا ہے کہ مرحوم جعفری شریف کی نماز جنازہ مسجد قادریہ میں ادا کی جائے گی اور تدفین قدوس صاحب عیدگاہ میں ہوگی۔ جعفر شریف کے انتقال پر ہر جانب گہرے دکھ کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ بنگلورو میں بڑی تعداد میں لوگوں نے جعفر شریف کی رہائش گاہ پہنچ کر ان کا آخری دیدار کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ میکزیمم ٹرینز اور میکزیمم ہندوستان میں جو ریلوے لائنز جو پڑے وہ جعفر شریف صاحب کی بدولت سے ہوئے ہیں۔ جب بامبے میں فسادات ہوئے تو ایز اے ریلوے منسٹر جو ہے پولیس اسٹیشن میں جا کر معصوم مسلمانوں کو جو قید کیا تھا وہ رہا کرنے والے ہیں۔ اور پارلیمنٹ ایز اے پارلیمنٹری اندرا گاندھی کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنے کی جو ضرورت تھی وہ ہے سب جعفر شریف کے پاس۔ یہ ایک آواز تھی نہ کیول مسلمانوں کی مگر ایک سیکولر فیبرک کی آواز تھی شریف صاحب۔ یہ اگر جب بولتے تو میڈیا اٹینشن ہوتا اور ان کا وہ کم بولتے مگر جب بولتے تو کبھی بھی سچ بولتے۔ جناب الحاج سی کے جعفر شریف صاحب صرف ہماری ریاست کرناٹک کے لیے نہیں بلکہ پورے ہندوستان کے لیے ایک بزرگ سیاسی قائد رہے ہیں اور آپ کی خدمات نہ بھلایا جا سکتا ہے نہ ہم آپ کو کبھی بھولیں گے، چونکہ ہر ایک کے ساتھ آپ کا رشتہ بڑا اچھا رہا۔ اور حال میں جب میری ملاقات میں سمجھتا ہوں حال سے مراد 2-3 ماہ پیشتر جب ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے یہ تمنا ظاہر کی کہ میں مدینہ منورہ جانا چاہتا ہوں، وہیں جا کر میں سیٹل ہونا چاہتا ہوں۔ اس کے لیے شاید انہوں نے کوشش بھی کی، برکیف اللہ تعالیٰ کو جو منظور تھا جو ہونا تھا وہ ہوا۔ بنگلورو سے ہمارے نمائندے روف احمد حلور براہ راست ہمارے ساتھ موجود ہے۔ روف، آپ سے جاننا چاہیں گے جعفر صاحب کی تدفین کتنے بجے ہونے جا رہی ہے؟ تھوڑا سا پیچھے۔ ہلو جی روف، آپ تک ہماری آواز پہنچ پا رہی ہے؟ ہم جاننا چاہ رہے ہیں کہ کتنے بجے جعفر صاحب کی تدفین ہونے جا رہی ہے؟ روف، آپ تک ہماری آواز پہنچ پا رہی ہے؟ روف، کیا آپ تک ہماری آواز پہنچ پا رہی ہے؟ ناظرین، جیسا کہ ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ ملک کے سابق وزیر ریل سی کے جعفر شریف کی تدفین آج عمل میں آئے گی۔ کل جعفر شریف کا انتقال 85 سال کی عمر میں بنگلورو کے ایک پرائیویٹ اسپتال میں علاج کے دوران ہوا تھا۔ بتایا جا رہا ہے کہ مرحوم جعفری شریف کی نماز جنازہ مسجد قادریہ میں ادا کی جائے گی اور تدفین قدوس صاحب عیدگاہ میں ہوگی۔ جعفر شریف کے انتقال پر ہر جانب سے گہرے دکھ کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ بنگلورو میں بڑی تعداد میں لوگوں نے جعفر شریف کی رہائش گاہ پہنچ کر ان کا آخری دیدار کیا۔ روف، آپ سے جاننا چاہیں گے کہ تدفین جعفر صاحب کی کتنے بجے ہونے جا رہی ہے؟ انتہائی دکھ اور درد کا ماحول شہر گلستان بنگلورو میں ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے۔ پہلے جو ہے سب سے پہلے دکھ کی خبر جو ہے فلم اداکار معروف سیاستدان امریش کے انتقال کے بعد ایک اور بڑی دکھ کی خبر ریاست کرناٹک کے لیے یہ رہی کہ سابق مرکزی وزیر سی کے جعفر شریف اب نہیں رہے۔ تو آج ان کی تدفین عمل میں آئے گی، بعد نماز ظہر ان کی تدفین ہوگی اور اس موقع پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بڑی تعداد میں لوگ جعفر شریف صاحب کی رہائش گاہ پہنچ رہے ہیں، ان کا آخری دیدار کر رہے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق مرکزی وزیر سی ایم ابراہیم صاحب، جنہوں نے کافی قریب سے سی کے جعفر شریف کو دیکھا ہے، ان کی سیاست کو دیکھا ہے۔ تو فرمائیے آج کے اس موقع پر آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں ایک قومی رہنما، ملک کے رہنما، تجربہ کار، انہوں نے اپنی 60 سال سیاست کے اندر جو ہے لگائے ہوئے، مرکز میں وزیر تھے، ریلوے منسٹر تھے، کام ملک میں کیے ہیں۔ وہ نام سے زیادہ کام سے جانے جاتے تھے۔ خیر ہم سب کو جانا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت،
इस मकान से उस मकान को मुंतकिल होने का नाम ही इंतकाल है। अल्लाह तबारक व तआला उनकी खिदमत को कबूल करे, उनको खबर में जो है सवाल जवाब की आसानी करे और उनके दर्जात को बुलंद करे और उनको जन्नत नसीब करे, यही हमारी दुआ है। हम देखते हैं कि जाफर शरीफ साहब के बाद कई लीडर जो है उभरे रियासत कर्नाटक में, और उन्होंने भी जो है नेशनल सतह पर, कौमी सतह पर अपनी पहचान बनाई, जिनमें आप भी शामिल हैं, रहमान खान भी शामिल हैं, अब रोशन बेग भी हैं। तो इस तरह एक लंबी फहरिस्त उन्होंने तैयार की है, कैसे आप देखते हैं इसको? कुछ नहीं, एक फसल के बाद दूसरी फसल आनी है, फसल कटेगी, फिर बीज बोया जाएगा, फसल आए। लेकिन मुझे 70 साल से मैं देख रहा हूँ, दर्द इस बात का है, चाहे दीन में हो चाहे सियासत में हो, जो जा रहा है उसका सानी नहीं आ रहा है। कॉपी की कॉपी निकल रही है, तो कापियां ज्यादा होने की वजह से ओरिजिनल मजमून जो है दिखाई नहीं पड़ रहा है, सानी नहीं आ रहा है। ये 1400 साल से हम लोग इसका तजुर्बा देख रहे हैं। क़यामत करीब है, इस बात का हमको जो है हम मानने वाले हैं। आज जहाँ तक सियासत का सवाल है, चल रहा है, हिंदुस्तान के हालात तो आप देख रहे हैं, लेकिन फिर भी उम्मीद है इस मुल्क की मिट्टी से कि मिट्टी जो है ज़्यादा दिन जो है जुल्म को बर्दाश्त नहीं करती, वो एक ना एक दिन जो है उसका जवाब मिल जाएगा। तो बहरहाल एक बड़ा नुकसान है, एक बड़ा सदमा है, बहुत बड़ा नुकसान, तो बहुत बड़ा नुकसान है कि देखिए इसमें राय देने वाले, बिठा के बुला के समझाने वाले, ये एक सेंट्रल मीटिंग पॉइंट था, बुलाते और कोई भी इनकार नहीं करते। एक तो उनका उम्र का, दूसरा तजुर्बा, ये जो चीज़ें उनके पास थे, तो कोई जो है उनके दावत को ना कहते, वो बैठकर जो है पूरा अपना जो भी है कोई फैसला लेते। वो सेंटर जो है अब नहीं रहा। तो देखिए बहुत गहरे दुख और दर्द का इजहार हो रहा है, और यही बात उभर कर आ रही है कि साबिक मरकज़ी वज़ीर सीके जाफ़र शरीफ का इंतकाल न सिर्फ कर्नाटक बल्कि पूरे मुल्क के लिए और मिल्लत के लिए एक बड़ा नुकसान करार दिया जा रहा है। कैमरामैन विशु के साथ रऊफ़ अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू।